نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 52 پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بیان فرما دیا گیا کہ جب وہ مریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، کیسے فرشتے آ کر ان کی جان قبض کریں گے اور کیسے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اب آگے فرعون کا ذکر آ رہا ہے کہ اس نے بھی یہی روش، یہی طریقہ اختیار کیا، رسول کی مخالفت کی، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ قرآن نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا۔ فرعون سے عبرت لینے کے لیے ہمیں کہا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ فرعون کا قصہ پڑھو اور عبرت حاصل کرو، وہ کام مت کرو جو فرعون نے کیے تھے۔ لیکن جن کو نہ ماننا تھا، جن کو عبرت نہ لینی تھی، انہوں نے تو کہہ دیا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ایک دلچسپ قصے کے طور پہ پڑھ لیا، اور جو عبرت لینی چاہیے تھی عبرت اس سے نہ لی۔ تو فرمایا کہ ان کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا جیسے کہ فرعون کا انجام ہو چکا اور جو اس سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ سب کفر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قاعدہ، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون ایک ہی رہا۔ فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ دأبا کا ذکر آیا ہے، دال حمزہ با کا مطلب ہوتا ہے عادت، عادت یا روٹین۔ فرعون کا ذکر کیا گیا کہ یہ اپنی عقل پر ایمان لایا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، یہ عقل پرست تھا، خود پرست تھا، خدا پرست یا اللہ کی شریعت کو ماننے والا نہ تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے پکڑا اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اخذہم، دیکھیں آپ، اللہ نے پکڑا اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی طرح طرح کے اس کے اوپر عذاب آئے، جس کی تفصیل ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 94 میں، 94 میں۔ خود بہت طاقت والا بادشاہ تھا، لیکن اللہ اس سے کہیں بڑھ کر طاقت والا ہے، عذاب دینے میں بہت سخت ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور اپنی ذات کی پرستش، اپنی پوجا شروع کر دیں۔ تو سب کے لیے اس کے اندر عبرت کا سامان ہے کہ دیکھو، عقل کے غلام مت بنو بلکہ اللہ کے غلام بنو۔ جیسے فرعون کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے تھے تاکہ وہ ذرا جاگ جائے، ہلاکت سے بچ جائے، اسی طرح مکے والوں پر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے تھے، کبھی قحط پڑ جاتا تھا اور کبھی کسی اور طرح کی وارننگ آ جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ بہت زبردست ہے، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ آیت 53 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنا طرز عمل نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ مضمون بیان ہوا، اور انشاءاللہ آگے بھی قرآن میں ہم اس سے ملتا جلتا ہی ایک اور مضمون پڑھیں گے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ لیکن وہاں جو ذکر آیا، وہاں ذکر آیا کہ کوئی قوم اگر ابتری کا شکار ہے، خرابی کا، زوال کا شکار ہے، تو جب تک وہ زوال سے نکلنے کے لیے خود ہاتھ پاؤں نہیں مارے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلے گا۔
اور یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ نعمت کے زوال کا ذکر ہے، زوال نعمت کا ذکر ہے، کہ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال میں، اپنے طور طریقوں کے اندر کوئی بری تبدیلی نہ لے آئے۔ تو یہاں پر جو قانون بیان کیا جا رہا ہے ذرا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بات یہاں بیان کی گئی، جو اصول یہاں بیان کیا گیا، وہ نعمت کے دیے جانے کا اصول نہیں ہے کہ اللہ کس کو نعمت دیتا ہے، کس کو نعمت نہیں دیتا۔ جہاں تک نعمت دینے کا تعلق ہے، نعمت عطا کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی قانون نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے آزمائش کے طور پہ۔ ایک بات تو یہ ہمیں اب تک الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ انعام کے طور پہ نعمتیں نہیں دی جاتی، جس کو بھی نعمت دی جاتی ہے آزمائش کے طور پر اس کو نعمت دی جاتی ہے۔ تو نعمت عطا کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے کہ تم اچھے عمل کرو گے تو اللہ نعمت عطا فرمائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا وجود ہے، اور یہ ہمیں زندگی اس وقت عطا ہوئی، وجود اس وقت عطا ہوا جب نہ ہم تھے نہ ہمارا عمل تھا۔ وہ تو اللہ نے نعمت ہم کو دے دی، نعمت وجود، نعمت زندگی۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہم زندگی میں اور دیکھتے ہیں کئی ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ان نعمتوں کو پانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ صحت ہے، یا ہم پیدا ہوئے تو والدین ہم کو ملے، یا رزق اللہ نے ہم کو دیا، ہماری زندگی کا، حیات کا بندوبست کیا، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نعمتیں تو دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انعامات اور احسانات کے لیے بندوں کے نیک عمل کا منتظر رہتا تو ہمارا وجود ہی قائم نہ ہوتا۔ ہم جب تھے ہی نہیں تو عمل کیا کرتے؟ تو عمل کے بدلے نعمتیں نہیں ملتی دنیا کی، یہ قاعدہ ہم سمجھ لیں۔ تو اللہ نے نعمت کسی قوم کو دے دی، اب اس نعمت کو قائم رکھنا، اس کا قاعدہ وہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ اچھا، نعمت کے حساب سے بھی آپ سمجھیں کہ ایک تو نعمتیں ملتی ہیں انفرادی سطح پر، انڈیویجولز کو۔ جو افراد کو نعمت ملتی ہے اس کا قاعدہ، اس کا اصول مختلف ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں، اس آیت میں جو بات کی گئی ہے وہ قوموں کی بات کی گئی ہے کہ من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس وقت تک واپس نہیں لی جاتی جب تک وہ اپنے حالات، اپنے اعمال کو بدل کر خود اجتماعی طور پہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے، مختصراً تو یہ بات ہم جانتے ہی ہیں کہ بعض دفعہ نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض دفعہ نعمت لے کر آزمایا جاتا ہے۔ اور یہاں بات کی جا رہی ہے قوموں کے، نیشنز کے رائز اینڈ فال کی، ان کا عروج اور زوال کس بنیاد پر، کس اصول پر ہوتا ہے۔ اللہ عروج دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، اور جب تک وہ اپنی اچھی صفات، اپنے اچھے اوصاف برقرار رکھتی ہیں، نعمت ان کے پاس موجود رہتی ہے۔ جب وہ اپنا حال بدل لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا عروج چھین لیتا ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی نعمت ملنے کے بعد کسی قوم کو، اور نعمت سے مراد یہاں پر عروج، پریسٹیج، عزت، اس کا ذکر ہے، پاور ہے، اقتدار ہے، یہ ہے جو قوم کو نعمت دی جاتی ہے۔ نعمت ملنے کے وقت جو خوبیاں جس حال میں قوم تھی، اگر قوم اس حال کو چھوڑ دے اور گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر جن میں کہ وہ پہلے ملوث تھے، اس سے بڑھ کر زیادہ برے اعمال کرنے لگے، یعنی کیا ہوا؟ ایک قوم کو اللہ نے کوئی عروج دیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس قوم نے کیا کیا کہ نعمت ملنے کے وقت جو اچھائیاں تھیں ان کو تو چھوڑ دیا، اور جو برائیاں تھیں ان کو پروان چڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے اپنی عروج کی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اب یہاں پر قریش مکہ دراصل مخاطب ہیں، وہ مشرک تھے، بد عمل تھے، یہ ان کے اندر خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، لیکن ان کے اندر خوبیاں یقیناً تھیں۔ صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نواز تھے،
حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی اچھے اعمال تھے۔ اب کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی دشمنی میں، آپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی اچھائیاں چھوڑ دیں، اپنے پاؤں پہ جس کو ہم کہتے ہیں خود کلہاڑی ماری۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ان کے اعمال زیادہ بد ہو گئے، جو رشتہ دار ان کے مسلمان ہو گئے ان پر ظلم توڑنے لگ گئے۔ حالانکہ مکے کی سرزمین تو حرم تھی، وہاں تو کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا، کہاں انسانوں پر انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ مہمان نوازی بھی ایک بڑی خوبی تھی عربوں کی، اپنی اس اچھی صفت کو بھی عربوں نے چھوڑ دیا، مکے والوں نے چھوڑ دیا۔ بجائے کہ مہمان نوازی کرتے، مسلمانوں کو شعب بنی ہاشم میں بند کر دیا، کھانا پینا ان کا ختم کروا دیا، کھانے پینے کا ان کو محتاج کر دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ پورا جو بنی ہاشم کا قبیلہ تھا، چاہے اس کے اندر کافر بھی تھے، ان سب کو بھی شعب بنی ہاشم میں بند کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حال ہو گیا تھا کہ کھانا بالکل ختم ہو گیا، کوئی غلہ وہ مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان چمڑا ابال ابال کر پینے لگ گئے، اور بچوں کے رونے کی آواز وادی کے باہر تک جاتی تھی۔ اور یہ 2-3 دن یا 2-3 مہینے کی بات نہیں، 3 سال تک یہ محاصرہ رہا۔ یوں سمجھیں کہ یہ پہلا اکنامک بائیکاٹ تھا جو کفار کی طرف سے مسلمانوں کا ہوا۔ اتنا انہوں نے ظلم کیا، اتنی سخت دلی کا، اتنے شقاوت کا انہوں نے ثبوت دیا، کھانے پینے کا مسلمانوں کو محتاج کیا۔ پھر اس سے پہلے ان کی یہ اچھی روایت تھی کہ وہ کسی کو حرم سے روکا نہیں کرتے تھے، جو چاہتا آتا عمرہ کرتا، حج کرتا۔ لیکن یہ اچھی روایت بھی انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں چھوڑ دی۔ کسی کو حرم سے نہیں روکا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ یہ وہ حالات تھے جنہیں قریش نے بدلا، تو اللہ نے بھی جو عزت ان کو دی تھی، اللہ نے ان سے واپس لے لی۔ لہذا جس قوم کو اللہ کی نعمت ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا رخ اصلاح کی طرف پھیریں، بدی کی طرف نہیں۔ اللہ کی صفات بیان ہو گئی، سمیع، سننے والا ہے، علیم، علم والا ہے، سب سنتا اور جانتا ہے۔ ایسی رول آف دا ڈائس نہیں ہے اس کے فیصلے، تیر تکوں پر فیصلے نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو عروج، کسی کو زوال، اور ایسی وہ اپنی نعوذ باللہ کسی انجوائمنٹ کے لیے کام کر رہا ہو۔ اپنے علم کی بنیاد پر وہ فیصلے فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں نعمت کے زوال سے اور عافیت کے ٹل جانے سے اور تیرے غصے کا شکار ہو جانے سے، یا یہ کہ اللہ تیرا کوئی غضب، تیرا کوئی انتقام ہمارے خلاف بھڑک اٹھے۔ تو جس کے پاس نعمت ہے وہ یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ نعمت ہم سے چھن جائے اور عافیت ختم ہو جائے، اور تیرا غضب، تیرا غصہ ہم پر ایک دم سے ٹوٹ پڑے، اور اللہ ہم تیرے غصے کا شکار ہو جائیں۔ اب اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے فرعون کا ذکر آیا، آیت 54، کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یہاں فرعون کا ذکر کر کے پھر قریش کو وارننگ دے دی گئی کہ اگر انہوں نے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے سبق حاصل نہ کیا تو وہی ان کا انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ آیت نمبر 52 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے،
یہاں فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے سبق نہ سیکھا تو ان کا انجام ہلاکت تھا، اور یہی ہوا۔ جیسے فرعون نے سبق حاصل نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مصر سے نکالا، دریا میں غرق کر دیا۔ بالکل اسی طرح مشرکین مکہ میں سے جنہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کو مکہ سے نکالا گیا، بدر کے میدان میں ان کو ختم کر دیا گیا۔ مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار ہیں جو کہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ مصر میں ایک دفعہ جب اسلام داخل ہوا تو مصر سے دوبارہ کبھی نہ نکلا۔ بالکل اسی طرح عرب میں ایک دفعہ اسلام داخل ہو گیا، پھر وہ عرب سے دوبارہ کبھی نہ نکلا۔ آگے فرمایا آیت 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں۔ اسی طرح کی آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، وہاں ہم نے کچھ تفصیل سے اس آیت پر بات کی تھی۔ تھوڑی سی یاد دہانی کروا لیجئے، اور کانٹیکس جو چل رہا ہے اس میں اس آیت کو ٹانک لیجئے، جوڑ لیجئے۔ جو مکے کے کافر تھے یہ 2 طرح کے تھے۔ ایک تو کافر وہ جو کچھ عرصے تک تو حالت کفر میں رہے اور اس کے بعد ایمان لے آئے، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ ان کا ذکر ہے کہ جو کفر سے انہوں نے ابتدا کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت شروع دن سے انہوں نے کی، اور ان کو موت بھی اسی حال میں آئی کہ انہوں نے کلمہ پڑھنا گوارا نہ کیا۔ تو یہاں پہلی قسم کا ذکر ہے کہ یہ تو صرف جانوروں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جانور جس مقصد کے تحت پیدا ہوتا ہے اس مقصد کو کم از کم وہ پورا تو کرتا ہے، اور ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کو پہچانتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ لیکن انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو جانور جیسا بنا لیتا ہے، تو پھر جانور والی خوبیاں بھی اس کے اندر نہیں بچتی، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر تو پھر بھی مالک کے ساتھ وفاداری پائی جاتی ہے، مالک کا وہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن انسان یہ جب جانوروں کی طرح بنتا ہے بلکہ ان کے مقام سے بھی نیچے گر جاتا ہے، تو یہ تو نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ اپنے منعم کو، نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے، نہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد یاد رہتا ہے، اور نہ ہی وہ ذمہ داری نبھاتا ہے جو اللہ نے اس کو سونپی، بلکہ الٹا مالک کا، اللہ کا غدار بن جاتا ہے، بے وفا ہو جاتا ہے، بے حس اور احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اب ایمان نہیں لائیں گے، ہر قسم کے خیر سے یہ خالی ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آیت 56 میں مزید ان کا ذکر آ رہا ہے، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے، ذرا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ دیکھیں کیسے ہم معاہدہ کر کر کے توڑ رہے ہیں۔ تو بتایا کہ یہ ہر قسم کے خیر سے خالی ہیں۔ کفار میں سے تو بہرحال کچھ نہ کچھ تھے جو کہ سچے مومن بن گئے، ایمان لے آئے، لیکن یہودیوں کا جہاں تک تعلق ہے ان میں سے بہت کم ایمان لائے، اور کتنے ہی ان میں سے پھر منافق ہو گئے، ایمان لانے کے بعد نفاق کا رویہ اختیار کیا اور اسی حالت میں جان دی۔ ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ معاہدے نہیں نبھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے میثاق مدینہ کے تحت تمام یہودی قبائل کو معاہدے میں باندھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کم از کم کوئی کارروائی نہ کریں گے، لیکن اپنے اس معاہدے کا انہوں نے کوئی لحاظ، کوئی پاس نہ رکھا، بلکہ جب مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی تو ان کی حسد کی آگ، دشمنی کی آگ مزید بھڑک اٹھی، اور مختلف مشرک قبیلوں میں جا جا کر
اسلام کے خلاف انہوں نے اپنا پروپیگنڈا اور تیز کر دیا. ان کا ایک لیڈر تھا کعب بن اشرف، اس کا نام آتا ہے. جب اس کو قریش کی شکست کی خبر ملی تو اس نے کہا آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، اور وہ مکہ گیا اور وہاں پر اس نے مرثیے کہہ کر مکے والوں کو جوش دلایا کہ تم اٹھو اور تم اپنی شکست کا بدلہ لو. اسی طرح جو مدینے میں مختلف یہودی قبائل آباد تھے، بنی قینقاع ان میں سے ایک قبیلہ تھا. بنی قینقاع کے یہودیوں نے مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، یعنی مسلمانوں کو انہوں نے اکسانا چاہا، کسی طرح انسٹیگیٹ کرنا چاہا کہ وہ ناراض ہو جائیں یا کوئی جنگ کی نوبت آ جائے. جب ان کو ملامت کی گئی، ان کو روکا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں قریش مت سمجھیے گا، ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں آؤ تب تمہیں پتا چلے گا مرد کیسے ہوتے ہیں. ایک طرح سے کھلم کھلا چیلنج دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا. تو یہ ہر وقت معاہدے کی خلاف ورزی پر تو لے رہا کرتے تھے. تو فرمایا گیا آیت نمبر 57-58 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں وہ تتر بتر ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا. شرد جو لفظ آیا ہے شین را دال، اس کا مطلب ہوتا ہے خوف سے بھگا دینا کسی کو، ٹو اسکیئر اوے سم ون. شوارد سے یہ لفظ بنا ہے، شین واو الف را دال، شوارد. بہت ہی ریئر لفظ ہے جو کہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، قلیل الاستعمال لفظ ہے یہ، اس سے یہ لفظ بنا ہے شرد. ڈرا دو، اسکیئر کر دو ان کو. یعنی اگر کبھی تمہارا ان سے جنگ میں مقابلہ ہو تو ایسی ان کو تم شکست دینا کہ آئندہ ان میں سے اگر کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو تو ڈر کے مارے وہ اپنا ارادہ ترک کر دے. اور آگے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو. اچھا، اب یہ جو خیانت کی بات ہے، یاد رکھیں کہ ہم ابھی قومی سطح پر بات کر رہے ہیں. یہ سمجھے کہ ایک طرح سے انٹرنیشنل لیول پر بات کی جا رہی ہے. یہ انفرادی بات نہیں ہے بلکہ اجتماعی بات ہے. قوم کا کسی قوم سے اگر معاہدہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ وہ اما تخافن میں جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے سیاسی رہنما ہیں. مسلمانوں کے سیاسی رہنماؤں سے دراصل بات کی جا رہی ہے. کانٹیکسٹ یہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اس کو آپ نیچے لے کر آتی جائیے، فلٹر ڈاؤن کرتی جائیے. افراد بھی افراد سے معاہدہ کریں، ایک انسان دوسرے انسان سے معاہدہ کرے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس میں خیانت کرے. لیکن یہاں جو مخاطب ہیں جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ان کو سمجھیں یہ مسلمانوں کے سیاسی رہنماؤں سے بات کی جا رہی ہے. یوں سمجھیں کہ یہاں پر سیاسی تقوی ہے جو کہ سکھایا جا رہا ہے. تقوی کا تعلق صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے نہیں ہے اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات سے نہیں ہے. تقوی کا تعلق تو پولیٹیکل لیول پر بھی ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے. کفار سے معاملہ کرتے ہوئے بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو سیاسی تقوی ہے جس کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے. یعنی جس قوم کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز ہوں، سفارتی تعلقات ہوں، ان کے معاملے میں سفارتی تعلقات رکھتے ہوئے، ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کو رکھتے ہوئے اور اندر ہی اندر چپکے چپکے جنگ کی تیاریاں کرنا، اس کو دراصل خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے. دیکھیں جنگ کا ذکر چل رہا ہے نا، کانٹیکسٹ آپ سمجھیں. اور کس خیانت کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ایک پینسل کی یا ایک کپڑے کی خیانت کی بات نہیں ہے، یہ معاہدوں کے اندر خیانت کی بات کی جا رہی ہے. ہم نے پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدے پورے کرو. تو انہی معاہدوں کی خلاف ورزی سے بچنے کی یہاں تاکید کی جا رہی ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کو خیانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ لا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر. اپنے خطبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. لا دینا، کوئی دین نہیں، لمن لا عہد لہ، جو اپنے عہد کو نہیں نبھاتا. تو اگر کسی ملک سے کوئی معاہدہ ہو اور اس ملک سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے، کوئی شخص ہے، چلیں انفرادی سطح پر بھی اگر آپ لینا چاہتی ہیں، کوئی شخص ہے یا کوئی ملک ہے، اس سے معاہدہ ہے، اور کوئی اس شخص سے یا اس ملک سے کوئی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، یا یہ فیل ہونے لگ جائے کہ یہ موقع پاتے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، یا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں they'll stab us in the back، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے، کوئی سازشیں کر کے یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو دوسرے فریق کو صاف بتا دیں کہ ہمارا تمہارا اب کوئی معاہدہ نہیں. یہ جو فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھینک دو ان کی طرف برابری پر. کیا پھینک دو؟ معاہدہ. یعنی کہ اوپنلی تم اس معاہدے کو نل اینڈ وائڈ کرو. ان کے علم میں یہ بات لے آؤ کہ اب ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں، ہم یہ معاہدہ توڑ رہے ہیں. ان کو تم انفارم کر دو، ان کو بتا دو. اپوزٹ پارٹی کو صاف بتا دو کہ اب ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، ہم یہ پیکٹ توڑ رہے ہیں. یہ ان کو بتانے کے بعد، یہ ان کے علم میں بات لانے کے بعد، اب ان کے خلاف کوئی اوفینسو تیار کیا جا سکتا ہے. ان کے خلاف اب کسی کارروائی کی شروعات کی جا سکتی ہے. کارروائی کرنا تو دور کی بات، شروعات اب ہوگی جبکہ معاہدہ توڑ دیا گیا. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو، اسے چاہیے کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے عہد کا بند نہ کھولے. سمجھ آیا آپ کو؟ عہد کا بند نہ کھولے مراد ہے کہ اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا اب ہم 10 دن کے بعد معاہدہ توڑ دیں گے، اور ان 10 دنوں میں خوب جنگ کی کارروائیاں کر لیں، اپنی تیاریاں کر لیں. 10 دن کے اندر تیاریاں کی، 10ویں دن ان سے کہا کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں. جیسے ہی ان کو انفارم کیا، جھٹ ان پہ حملہ کر دیا. یہ تو انفیئر ایڈوانٹیج ہو گیا نا، کہ آپ نے صلح کا معاہدہ کیا ہے. ہاں، جنگ کے اندر تو دھوکہ جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکہ ہے، لیکن یہ حالت جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو حالت امن ہے. نو وار پیکٹ کیا ہوا ہے، دو ملکوں نے صلح کا معاہدہ کیا ہوا ہے. اب یہ تو بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ نے ان کو یہ امپریشن دیا ہوا ہے کہ ہم تم سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، اندر ہی اندر تمہارا ارادہ بدل گیا، تم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں. ان کو تم نے چلو ایک اصول کو، ایک قانون پورا کرنے کے لیے، خانہ پوری کرنے کے لیے 10ویں دن ان کو بتایا کہ ہم تم سے معاہدہ نہیں کرتے، اور 11ویں دن حملہ کر دیا ان کے اوپر. یہ تو خیانت ہو گئی. تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا معاہدے کا بند مت توڑو. ان کو خبر بھی نہ تھی اور تم نے ان پہ اس طرح سے تیاریاں کر کے چڑھائی کر دی. تو یہ تو معاہدہ توڑنے والوں کو انفیئر ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا. پہلے آپ ان کو انفارم کریں گے کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ پہلے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں. اور تم بھی جو جنگ کرنے چلے ہو، تم تو اللہ ہی کے لیے چلے ہو نا، یہ سوچ لو. فی سبیل اللہ اگر تم جنگ کرنا چاہ رہے ہو تو پھر تو تم ظاہر اللہ ہی کو راضی رکھنا چاہو گے. تم تو کوئی کام نہیں کرنا چاہو گے جو اللہ کو اچھا نہیں لگتا. تو لہٰذا تم ان کو بتا دو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں. اب اس کے بعد تیاریاں شروع ہونی چاہیے تاکہ ان کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ابھی تو پیکٹ یا معاہدہ برقرار ہے. یہ جو آیت ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ اسلام کی بین الاقوامی پالیسی کا، انٹرنیشنل پالیسی کا باقاعدہ سے حصہ ہے. یعنی دشمن کے حقوق کی بھی حفاظت ہے.
یہ اس طرح کا اصول ہم قرآن میں پڑھتے اور کیا پتہ لوگ پڑھ کر اپنے دل میں سوچتے کہ واہ کیا اعلیٰ باتیں ہیں، یوٹوپین. کہاں امپلیمنٹ ہوا؟ یہ پریکٹیکلی نافذ ہی نہیں ہوا. ہاں بات بہت اچھی ہے، تھیوریٹکلی بات بہت اعلیٰ ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین امپلیمنٹ نہ ہوتا اور قرآن کے یہ قوانین جو ہیں وہ نافذ نہ ہوتے؟ یہ الحمدللہ نافذ ہوئے.